اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ویشترط فیہ ای فی الضامن الملاء بأن یکون مالکا لما یوفى به الحق المضمون فاضلا عن المستثنیات فی وفاء الدین۔ گفتگو ہمارے اس حوالے سے ہے کہ بات چل رہی تھی ضامن کے شرائط کے حوالے سے، تو آج ایک شرط ضامن کی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو شخص ضامن بنے گا ہے نا، ضروری ہے اس کے اندر کہ وہ اس کے اندر ملاءت کی شرط پائی جائے۔ ملاءت کہتے ہیں یعنی غنا، یعنی امیری، پیسہ ہونا، ہاں، ملاء کہتے ہیں یعنی ایسا غنی کہ جو قدرت رکھتا ہو مال کی ادائیگی کے اوپر، ٹھیک ہے، ہاں، ضرورت مند نہیں، ضرورت مند، ہاں، ضرورت مند، واضح انشاءاللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جب خود اس کے پاس، کہتے ہیں نا کہ فاقد الشیء لا یؤتی، ہے نا، کہ جس کے پاس خود نہیں ہوتا وہ کسی دوسرے کو جو عطا نہیں کر سکتا، یا پھر یہ کہہ لیجئے، یا پھر فارسی میں کہاوت ہے کہ خفتے خفتے را کئی کنت بیدار، جو خود سویا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کو کیسے سوئے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے، تو جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کسی غیر کے قرض کی ادائیگی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے شرط ہے کہ جو ضامن بنے وہ کیا ہو، وہ پیسے والا ہو، غنی ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس قدرت ہو کہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکے، ٹھیک ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، ورنہ یہ کہ مضمون لا جس نے قرض دیا ہے اس کو پھنسانا ہوا، مضمون ان کے پاس ہوتا تو گرچہ وہ ادا کر سکتا تھا، یہ اپنے ذمے لے کے جو ہے کیا ہے ثواب کے چکر میں خود جو ہے کیا ہے اس کو ڈیلے کر رہا ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ تو یہ بہرحال یہ شرط کے خلاف ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس کو، ہاں، اچھا۔ اور بات یہ ہے کہ ہاں ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ نہیں، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ ضامن بننا چاہ رہا ہے تو ضامن بن سکتا ہے، لیکن کب؟ لیکن اس وقت کہ جب مضمون لا، حسن تم، جب مضمون لا کو اس بات کا علم ہے، مضمون لا یہ جانتا ہے کہ مضمون ان ہوتا تو میرے پیسے دے دیتا، اب یہ ضامن بنا ہے اس کو، ہاں فقیر چند ہے، مجھے نہیں، لیکن اس کو معلوم، اس کے باوجود وہ کیا، وہ راضی ہو گیا، تو بھائی اس کی مرضی ہے پھر، ہے نا، اگر ادا نہیں کر پا رہا ہے تو مطلب اس نے کیا کہا کہ اب میں ادا کروں گا چاہے بعد میں کما کر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ راضی ہو گیا مضمون لا اس بات پر، تو کہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر اس کو علم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ معاملہ درست ہوگا اور معاملہ کیا ہو جائے گا، وہ لازم ہو جائے گا، چونکہ عقد لازم ہے، عقد لازم ہو جائے گا، بتا دیں انشاءاللہ، ہاں جی۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر مضمون لا کو اس بات کا علم نہ ہو کہ سامنے والا کیا ہے، جو ضامن بن رہا ہے وہ کیا ہے، وہ فقیر ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ کیا ہے، وہ فقیر تھا جو ضامن بنا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، وہ تو پھنس گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو پھنسنا نہیں ہے، اس کو فسخ کا حق ہے، وہ چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، اور جو مضمون ان جس نے قرض لیا ہے وہی قرض کی ادائیگی کرے گا، اور اسی طرح رجوع کرے گا، یہ جو ہے کہ ادا نہیں کرے گا، بتا دیں انشاءاللہ۔ اور اگر یہ جیسے ضامن بنتا ہے مضمون کی طرف سے اور یہ لازم ہو گیا پھر جی، لیکن اب یہ لا کہہ رہا ہے، مضمون لا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تم سے نہیں سلوں گا، میں فسخ کر رہا ہوں، تب نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں، وہ تو اس کو علم تھا اس بات کا کہ یہ فقیر ہے، اس کے باوجود وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جب تم کمانا تو کما کر دے دینا، پھر بعد میں اب کیا چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم کو ابھی چاہیے، نہیں کر سکتا فسخ، چونکہ اب لازم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک اور بات یہ جو ہم نے کہا کہ ملاءت کی شرط ہے، یعنی غنی ہونا شرط ہے، قدرت رکھنا اس ضامن کا شرط ہے، کہہ رہے کہ یہ شرط کیا فی الابتدا ہے یا فی الاستدامہ ہے، یعنی کیا مطلب، آپ اس وقت پڑھ چکے ہیں، ابتدا یعنی کیا، یعنی جب وہ ضامن بن رہا ہے اس وقت اس کا ضامن، اس وقت اس کے پیسے والا ہونا ضروری ہے، یا نہیں ضامن بننے کا جب تک کہ ادا نہ کر دے یہ سلسلہ چلتا رہے، یعنی وہ پیسے والا ہی رہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ تو کہنے کہ نہیں، یہاں پر شرط جو کیا ہے بس ابتدا میں ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ضامن بنا اور بعد میں جو کیا ہے، ہاں بعد میں جو ہے وہ اڈانی کی طرح جو کیا ہے ہنڈنبرگ کی رپورٹ آ گئی اور جو سارا کا سارا پیسہ جو ڈوب گیا مثلا، بتا دیں انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے اگر یہ سارا مسئلہ ہے تو کہہ رہے کہ اس میں گرچہ اس کو فسخ کا حق پھر نہیں ہوگا، کس کو، مضمون لا کو، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ضامن بنا تھا تو پورے شرائط کے ساتھ، مکمل شرط کے ساتھ جو ضامن بنا تھا اور سارے شرائط پائے جاتے تھے، لہٰذا اس کو فسخ کا حق نہیں ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ اور کہہ رہے کہ یہ اس بات کو آپ اسی طریقے سے ہضم کیجئے، اگر مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور ہضم نہیں ہو رہی بات، تو کہہ رہے اس بات کو آپ اسی طریقے سے ہضم کیجئے جس طریقے سے کوئی ضامن بننے کے بعد فرار کر جائے، ضامن بننے کے بعد فرار کر جائے، تو اب کیا مضمون لا کو حق ہے کہ وہ مضمون ان کے پاس جائے، اسے قرضہ لے؟ کہہ رہے نہیں ہے، کیونکہ عقد لازم ہو گیا تھا، اور سنیے،
اور عقد لازم ہونے کے بعد کیا ہوا تھا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ضمانت کیا ہے، ضمانت یہ ہے کہ ذمے کا ٹرانسفر ہو جانا، ذمے کا ایک کے ذمے سے، مضمون ان کے ذمے سے ضامن کے ذمے میں پیسے کا چلا جانا ہے۔ اب دیکھیے گا جب ضمانت ہو گئی پورے شرائط کے ساتھ تو مطلب کیا ہے، مطلب کہ مضمون ان جو آپ نے قرضہ لیا تھا نا، اب آپ اس سے اجنبی ہو گئے، جی اب آپ کا قرضے سے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میں ضامن بن گیا ہوں تو اب وہ پیسہ میرے ذمے اور ہم سے اور ان سے ربط ہے، جی اور اگر میں فرار کر گیا تو پھر اب ان کو حق نہیں کہ آپ کے پاس جا کے پیسہ مانگیں۔ بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے ابھی کا مسئلہ ہے کہ اگر میں ضامن بننے کے بعد اگر مال ڈوب جائے ہمارا اور اعصار کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مضمون ان کے پاس جا کے اس سے پیسے مانگیے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ جی اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نئی بحث ہے اور تھوڑا سا دقیق بحث ہے، اس پہ غور کریں گے۔ سنیے گا، وہ کہہ رہے وہی اشترط تو فی ہے، فی کی زمین خود پلٹا دی، اے فی ضامن، ضامن میں شرط ہے الملاحہ کہ وہ کیا ہو، غنی ہو، قدرت رکھتا ہو پیسے کی قرض کی ادائیگی کے اوپر۔ خود یعنی باقی تفسیر کر رہے ہیں کیا مطلب ملا یعنی یہ کہ ان یکون مالکن لما یوفی بہ الحق المضمون، یعنی اتنے پیسے کا مالک ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا کرے، سنیے گا، جس کے ذریعے سے وہ حق کی ادائیگی، مضمونی حق اس کی ادائیگی کی جو ہے کر سکے، وفا کر سکے اس کے۔ لیکن ہاں ایک بات یاد ہے کہ فاضلاً علی المستثنیات، اسی تو توضیح کرنا بھول گئے، ابھی کہہ دیتے ہیں فاضلاً علی المستثنیات، اور یہ مطلب ملاء کا مطلب کیا ہے، یعنی ملاء یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جو مستثنیات کے علاوہ ہوں۔ مستثنیات کسے کہتے ہیں؟ مستثنیات کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جس میں قرض کی ادائیگی کرنے سے اس کو مستثنی رکھا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی کہ اگر میں نے آپ سے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں قرض کی ادائیگی کیسے کروں گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے جو کچھ چیزیں جو کیا خاص ہوتی ہیں انسان کی، اس کو آپ قرض کی ادائیگی کے لیے نہیں بیچ سکتے۔ مثلا کیا ہے مستثنی، یعنی میرے پہننے کے کپڑے، یعنی ایسے کپڑے کہ جس کو میں کیا ہے، جس کو میں پہن کے جو کیا ہے مجلس میں شرکت کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے خاص لباس ہوتے ہیں، ہاں نہیں لباس فاخرانہ تو بات سے آگے نکل جائے گی، مطلب ایسا کہ جو میرے شان کے مطابق ہے، اور اگر کہیں مجلس میں آپ نے بلائی تو ہم اس کو پہن کے جاتے ہیں۔ لباس شاہانہ نہیں ہوگا، نارمل لباس، بس اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، نیا ٹائپ کا ہو، تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اس کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اس طریقے سے جو رہنے کا میرا گھر ہے، اگر میں آپ کے قرض کی ادائیگی آپ مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں تمہیں قرض دینا ہی ہوگا، تو میں کیا کروں گا، مجبور ہو جاؤں گا اس بات کے اوپر، بس بال بچے کے ساتھ ایک گھر پہ رہ رہا ہوں، اپنے گھر کو بھیج دوں، ٹھیک ہے۔ شریعت کہتی کہ نہیں، گرچہ وہ مقروض ہے لیکن اس کو اتنا اجبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے رہنے والے گھر کو یعنی بے چھت کا ہو جائے انسان۔ شریعت کبھی کسی چھت نہیں چھینتی، لہٰذا وہ اپنی چھت کو نہیں بیچے گا، اپنے پہننے ہوئے لباس کو، اس طریقے سے اس کے شان کے مطابق جو اس کے پاس مرکب ہے، سواری ہے، وہ بھی نہیں بیچے گا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ مستثنیات ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے، اس کے علاوہ مثلا سواری گھوڑا ہے مثلا پہلے زمانے ہے نا، اس کے علاوہ جو کیا مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک اور گاڑی ہے، ایک اور بائک ہے، تو اس کو ضرورت نہیں، وہ میرے شان کے مطابق بھی نہیں ہے اور اضافی ہے، تو اضافی چیزوں کو بیچ کے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ سب اضافی ہے، یہ سب اضافی ہے، جی بیچ سکتا ہے، بتاؤ انشاءاللہ۔ تو جو مستثنیات ہیں یعنی کھانے پہننے اور جو کیا ہے سواری کرنے کے، یہ جو خاص کچھ ہوتے ہیں، ہاں شان کے مطابق ہیں اگرچہ، ہاں لیکن اگر یہی ہے کسی کے پاس یہ شان سے اضافی ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس کپڑے تو ہیں لیکن شاہانہ لباس ہے، تو اگر اس کو بیچ دوں تو اس سے قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور میرے لیے اتنا کپڑا بھی آ جائے گا، ایسا کپڑا بھی خرید لوں گا میں کہ اس کو پہن کے نارمل محافل میں مجالس میں شرکت کر سکوں، تو آپ اس شاہانہ کو بیچیں گے اور جو میرے شان کے مطابق کپڑا اس کو خرید لیں گے اور باقی پیسے سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، بس انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ ملاء اسے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس مستثنیات کے علاوہ اتنے پیسے ہوں کہ جس کے ذریعے سے انسان کیا کرے، قرض کی ادائیگی کر سکے۔ بتا دیں یہ عبارت ختم ہو گئی۔ اب سنیے، اور پھر دوسری صورت، یا تو کیا ہو کہ یا تو اس انسان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس سے وہ قرض کی ادائیگی کر سکے، یا نہیں، جو ضامن بن رہا ہے وہ مؤثر ہے بالعین، یعنی کیا وہ پریشان حال ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ضامن بن رہا ہے۔ کہا بن سکتا ہے، کہا جی ہاں بن سکتا ہے، لیکن کب؟ کہا فی علم المستحق، جب مستحق یعنی مضمون اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ جو میرا ضامن بن رہا ہے میرے پیسے دینے کے لیے، وہ پیسہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہا، ہاں وہ راضی ہو گیا اس بات کے اوپر، تو بن سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کی رضا شامل ہے۔ اور علم المستحق بإعسارہ حین الزمان، کہ جب وہ زمان لے رہا تھا تو اس وقت اس کو معلوم تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر بھی وہ راضی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود ہی اس نے اپنے آپ کو اس جال میں پھنسایا ہے، تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہاں فلو لم یعلم بھی حتیٰ ضمن تخیر مضمون اللہ فی الفسق، لیکن کہہ رہے کہ ہاں لیکن اگر زمان کے وقت ضامن مؤثر ہے، پریشان حال ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فقیر ہے، اگر اس بات کا علم اس کو نہ ہو مضمون اللہ کو
ٹھیک ہے، اور وہ ضامن بن گیا، تو اب کیا کریں گے؟ ابھی بھی وہ پریشان رہے گا؟ کہنے نہیں، اس کو فسخ کا حق حاصل ہے، وہ چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، اور جدید طریقے سے، جیسا کہ گویا کہ اس نے مضمون کو قرض دیا تھا، مضمون سے جا کے قرض کو تسلیم مانگ سکتا ہے، بتا انشاء اللہ۔ جی پھر اس کے بعد وہی ابتدا اور استدامت والی بات کہہ رہے وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْمُلَاءَةُ فِي الْإِبْتِدَاءِ لَلْإِسْتِدَامَةِ، کہ یہ جو ہم نے ملاءات کی شرط لگائی ہے یہ ابتدا میں ہے، یعنی جب ضامن بن رہا اس وقت ہونا چاہیے، استدامہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک قرض کی ادائیگی نہ اس وقت اس وقت پیسے والے ہو کہ یہ شرط نہیں ہے۔ فَلَوْ تَجَدَّدَ إِعْسَارُهُ، پس اگر کیا ہو اعصار اس کی تجدید ہو جائے، یعنی کیا مطلب نئے طریقے سے وہ کیا فقیر ہو جائے، جب بنا تھا ضامن تو پیسے والا تھا، بعد میں کیا پیسہ ڈوب گیا، ٹھیک ہے، بعد الزمان، لیکن کبھی وہ یہ زمان کے بعد ہوا تو کیا کریں کہ لم یکن لہ الفسخ، تو اس کو فسخ کا حق نہیں ہوگا ضامن کو، کس کو؟ مضمونن کو، مضمون اللہ کو، مضمون اللہ جو فسخ نہیں کر سکتا، یعنی کیا مطلب، یعنی انتظار کرے گا جب اس کا پیسہ ہوگا تو وہ دے گا۔ کیوں؟ لتحقق شرط حالت ہو، اس لیے کہ جب وہ ضامن بنا تھا ضمانت کے وقت اس کے اندر شرط پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ ضامن بننے کا حق اس کے اندر تھا، اہلیت تھی، لہٰذا وہ ضامن شرط کے تحت بنا، لہٰذا اس کو فسخ کا حق حاصل نہیں ہے۔ بس ان شاء اللہ کہہ رہے اب دیکھیے گا وَكَمَا لَا يَقْدِهُ تَجَدُّدُ اعْسَارِهِ، ٹھیک ہے، فَقَضَا تَعَذُّرُ الْإِسْتِفَاءِ مِنْهُ بِوَجْهٍ آخر، کہ جس طریقے سے سنیے گا، جس طریقے سے اعصار کا تجدد یعنی کیا، نئے طریقے سے موثر ہو جانا، یعنی کیا، یعنی جب ضامن بنا تھا تو پیسے والا تھا، بعد میں پیسہ ڈوب گیا تو وہ کیا ہو گیا، وہ موثر ہو گیا، فقیر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی کیا کہا، ہم نے یہ کہا کہ یہ اس کا فقیر بن جانا یہ حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، فسخ کا حق حاصل نہیں ہوگا مضمون اللہ کو، کہ جس طریقے سے یہاں پر اس کو فسخ کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی وجہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ضامن کیا کرے، ضامن حق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، جیسے کیا مثال کے طور پر ضامن بنا اور اس کے بعد فرار کر گیا، اب جب وہ ضامن ہے ہی نہیں تو پھر کیسے پیسے لے گا وہ، تو کہہ رہے کہ یہاں پر بھی اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے گا، مضمونان کے پاس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، فقط وَكَمَا لَا يَقْدِهُ، یعنی جس طریقے سے کوئی حرج نہیں ہے تجدد اعصار میں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں، یعنی فسخ کا حق حاصل نہیں ہے۔ فَقَضَا تَعَذُّرُ الْإِسْتِفَاءِ، اس طریقے سے اگر کوئی معذور ہو جائے استعفا میں، وہ ادا نہیں کر سکتا، کون؟ ضامن، کیسے؟ بوجہ آخر، کسی اور وجہ سے، وجہ آخر کیا ہے، مثال طور پر ضامن بن کے وہ فرار ہو گیا، بات واضح انشاءاللہ، تو یہاں پر حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے کیا کرے، مضمونان کے پاس جا کے مانگے گا، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ عبارت۔ جی اب آئیے تھوڑا سا دقیق بات ہے، کہنے وَيَجُوزُ الزَّمَانُ حَالًا وَمُعَجَّلًا عَنْ حَالٍ وَمُعَجَّلٍ، عبارت بہت مختصر ہے مگر اس کی تشریح جو ہے تھوڑا سا دقیق ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سنیے گا، دین اور ضمانت کے حوالے سے اس کی جو 4 قسمیں ہیں، سنیے گا، جو انسان ضامن جو ضمانت کرتا ہے، ضامن بنتا ہے کس کے لیے، کسی کے قرض کی ادائیگی کے لیے، تو یہاں پر آپ اس کی 4 قسمیں جو ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں، یہ اچھی عبارت ہے، اگر آنا چاہے امتحان میں تو یہ آ سکتی ہے، کہ مطلب بہت، یعنی عبارت بہت جو ہے وہ مغلق ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی اس میں 4 اقسام کو ذکر کیا گیا ہے، سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ضامن بنتا ہے اگر دین کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ کر سکتے ہیں آپ کہ جو دین ہے، دین وہ کیا ہے، وہ بے مدت ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، مثال کے طور پر کیا ہے، یعنی یہ کہ یعنی یہ کہ اس کی آج کی ادائیگی ہے، مثلا آج کی ادائیگی ہے، کل کی کہہ لیجیے، جب کی کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اچھا، جو ضامن بنا ہے وہ مدت دار ضامن بنا ہے، اس نے مضمون اللہ کو کیا کہا، مضمون اللہ کو، یعنی مضمونان کو مثال طور پر آج اس کی ادائیگی کرنی تھی یا کل کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے شرط کیا لگائی، جب ضامن بنا تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں اس کا ضامن تو بن رہا ہوں لیکن اس شرط پہ، اس شرط پہ کہ 2 ہفتے بعد جب راتب ملے گا تو میں دوں گا، مثلا، بتا ان شاء اللہ۔ تو دیکھیے، دین بے مدت اور ضمانت مدت دار، ٹھیک ہے۔ ایک اور قسم اس کی برعکس کر لیجئے، کیا کہ دین مدت دار اور ضمانت جو کیا ہے بے مدت، ٹھیک ہے، 2 قسم ہو گئی۔ اچھا، تیسری قسم دین بھی مدت دار اور ضمانت بھی مدت دار۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے دونوں کی مدت میں
تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے کم ہو. یعنی دین کی مدت 1 مہینے تھی, ٹھیک ہے, ضمانت کی مدت 20 دن ہے مثلا, 25 دن ہے, اس سے کوئی فرق, یہ مطلقاً کہہ رہے ہیں. چوتھی قسم احسن تو ضمانت بھی بے مدت اور دین بھی بے مدت. اب ان چاروں قسموں میں آپ سنیے گا کہ رجوع کے حوالے سے ذرا سا فرق ہوگا, اور بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھدار ہیں انشاءاللہ بہت آسانی سمجھ جائیں گے. جی رجوع یعنی وہی, یعنی جو مضمون لا ہے, جو ضامن ہے, ضامن ہم نے کہا تھا نا کہ ضامن اگر مضمون ان کی رضایت سے ضامن بنا ہے اور وہ قرض دینے کے بعد چاہتا ہے رجوع کرے تو رجوع کر سکتا ہے. یہ کل یا پرسوں میں پڑھی بات. ہاں کہا تھا کب رجوع نہیں کر سکتا, جب اس نے اذن ہی نہیں دیا اور یہ خود سے کیا اس کا ضامن بن گیا, تو کہا تھا کہ اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. لیکن یہ صورتحال تو بہرحال تھی کیا کہ اگر اس نے اجازت دی ہے, اس کے اذن سے وہ ضامن بنا ہے اور دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس پیسے, میرے خرچ نہیں چل پائیں گے, مشکل ہے, تو رجوع ہاں مضمون ان کے بعد کہ بھائی میں نے جو قرضہ دی ہے وہ کل ہی پڑھا ہے ہم لوگوں کہ تم جو ہے وہ ہمیں ادا کر دو, یہ بات کہی تھی. اب سنیے گا, تو یہ رجوع کے حوالے سے تھوڑا سا مسئلے میں فرق ہوگا. جو سب سے پہلی صورت ہے وہ کیا, دین بے مدت اور ضمانت جو ہے کیا ہے, مدت دار ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا کہا تھا, یعنی دین کو گویا سمجھ لیجیے آج کل میں دینا ہے, یہ ایک مدت نہیں ہے اس کی, لیکن اب جب مدت نہیں تو آج بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ضامن جو بنا ہے وہ اس نے کیا کہا, اول شہر میں اس نے کہا کہ ہم اول شہر میں کیا کریں گے, دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. تو اس کا حکم کیا ہوگا, تو اس نے کہا کہ مثلا 1 مہینے وہ ویٹ کرے گا. جی مضمون لا کے اوپر ہے کہ وہ ضمانت قبول کرے یا نہ کرے. اس کو میں آپ کو کتاب شعر دیکھ کے پڑھاتا ہوں, صحیح رہے گا. دیکھیے گا ایسا, سب سے پہلی صورت پھر سے ہم پڑھتے ہیں ایسا. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ دین جو کیا ہے بے مدت ہے اور ضمانت مدت دار. یہ تو ہم نے پہلی صورت ہم نے بھی یہی فرض کی تھی, ٹھیک ہے, کہ دین جو ہے بے مدت ہے اور ضمانت جو کیا ہے مدت دار ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری صورت اس کے برعکس تھی, اس کے بالعکس ہے کہ ضمانت جو ہے کیا ہے بے مدت ہے اور دین مدت دار ہے. تو اب دیکھیے گا, کہہ رہے کہ اس صورت میں پہلی والی صورت کون سی, کہ جب دین کی مدت نہیں اور ضمانت کی مدت ہے تو کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ اب جب کیا کہا تھا کہ زمان کی مدت ہے, قرض کی مدت نہیں. ہاں تو یہاں پر کیا ہے حکم, دیکھیے اس کا حکم کیا ہے رجوع کے حوالے سے. اس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ ضامن جو بنا ہے وہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں 1 مہینے بعد دوں گا, 1 مہینے بعد دوں گا, تو اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو کب کرے گا, کہہ رہے کہ جب 1 مہینہ ہو جائے گا اور یہ قرض کی ادائیگی کر دے گا تو اس کے بعد جو کیا ہے یہ ادائیگی کرے گا, مضمون ان سے جو کیا ہے سوال کرے گا. اتواضح انشاءاللہ یہ حکم رجوع کا, کہ چونکہ اس نے کیا کہا. اچھا, اور خود مضمون اللہ کے لیے بھی دیکھیے گا, مضمون اللہ کا بھی یہ ہے کہ مضمون اللہ کب مانگے گا اس سے, جب 1 مہینہ آئے گا تب. کیوں, اس لیے کہ جو معاملہ مضمون اللہ کے بیچ میں تھا وہ بے مدت تھا, لیکن مضمون اللہ اور ضامن کے درمیان میں جو معاملہ ہے تو مدت والا ہے. ٹھیک ہے, جی کھڑا ہو جائے گا پہ. اچھا, دوسری صورت کیا ہے کہ پہلی والی صورت کے برعکس ہے, کیا وہ مدت نہیں کہ دین جو ہے کیا مدت دار ہو اور ضمانت بے مدت ہو. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں کیا ہوگا, اس صورت میں مضمون اللہ جو ہے, اس صورت میں مضمون اللہ ضامن سے کب مانگے گا, کبھی بھی نہیں مانگ سکتا, مدت ہی نہیں ہے, جب دل چلا تبھی دے گا, وہ پھنس جائے گا. نہیں, جیسے ہی وہ ضامن بنا وہ مانگ سکتا ہے,
مضمون اللہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ مدت کس میں تھی؟ مدت مضمون اللہ اور مضمون ان کے بیچ میں تھی، لیکن ضامن جو بنا ہے وہ تو بے مدت بنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ مضمون اللہ جب چاہے مضمون اللہ سے مانگتا، اور ہم بھی جب چاہیں اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. اچھا، تیسری اور چوتھی صورت کیا ہے؟ کہ دونوں مدت دار ہوں اور دونوں بے مدت ہوں. اب سنیے گا آپ ذرا سا، کہہ رہے کہ پہلی اور چوتھی صورت میں یہ حکم عبارت مصنف کی عبارت میں ہے یہ بات. پہلی اور چوتھی صورت، پہلی چوتھی صورت کون سی ہے؟ پہلی میں جو وہ مدت نہیں ہے دین میں، اور یہ زمان مدت دار ہے، اور چوتھی صورت میں جو دونوں کے دونوں جو کیا ہیں بے مدت ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب ایک چیز کامن ہے پہلی اور چوتھی صورت میں، وہ کیا کہ دین جو کیا بے مدت ہے، دین بے مدت ہے. تو ضامن جو ہے کیا کرے گا؟ دین کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے، وہ مضمون کی طرف جو کیا رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس نے ادا کیا ہے وہ ان سے لے سکتا ہے، مضمون سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن تیسری اور چوتھی صورت میں بھی ایک چیز کامن ہے. زمان کی ہے. ہاں، وہ کیا ہے؟ مضمون دین کا کیا ہونا ہے؟ مدت دار ہونا ہے. تو اب یہاں پر وہ اگر ضامن چاہتا ہے مضمون ان کی طرف رجوع کرے تو کب کرے گا؟ ہاں، جب مدت ہو جائے اور وہ مضمون اللہ کو پیسے دے دے تو اس کے بعد وہ چاہے تو اس کو رجوع کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا. انشاءاللہ کے بعد واضح ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو عبارت میں دیکھیے گا انشاءاللہ، بہت مختصر سی عبارت ہے لیکن یہ 4 قسمیں اور اس کا حکم جو کیا ہے بیان کیا گیا ہے. کہہ رہے یجوز الزمان حالاً و مؤجلاً، کہ ضامن بننا جائز ہے کہ انسان ضامن جو کیا حال میں بن جائے، یعنی یہ کہ بس یعنی کہ ضامن بنے اور جو پیسے نکال کر حوالے کر دیا، یہ حال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مؤجل یعنی یہ کہے کہ میں یعنی کیا کہ یہ کہے کہ بھیا ضامن بننا ہوں لیکن جو ہے 2 ہفتے بعد جو ہے قرض کی ادائیگی کروں گا. اچھا، ان حالن، یعنی آپ یہاں پر یہاں پہ ایک موصوف کو محذوف مانیے اس طریقے سے کہ ان دین حالن و دین مؤجلن. ٹھیک ہے. کس سے؟ یعنی ایسے قرض سے کہ جو قرض حالیہ ہے، جس کے دینے کی ڈیٹ ابھی آ گئی ہے، اس کے بھی انسان بن سکتا ہے، اور ایسے قرض سے بھی کہ جس کی تاجیل ہے ابھی، جو بعد میں اس کو ادا کرنا ہے، دونوں میں. ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ. ہاں، اب یہ جو کہہ رہے ہیں عبارت سواء تساوى المؤجلان فی الاجل ام تفاوتا، چاہے دونوں کے دونوں، ٹھیک ہے، یعنی جو دونوں مؤجل جو ہیں، مؤجل کون سے؟ یعنی یہ کہ دیکھیے، یعنی ضمانت بھی نہیں، چوتھی والی کہاں؟ تیسری والی مؤجل ہے نا، کہ دونوں کے دونوں جو کیا ہیں مدت دار ہیں. تو کہہ رہے جو آپ نے کہا کہ دونوں کے دونوں مدت دار ہیں، تو کہہ رہے اب یہ دونوں کی مدت دار ہونے میں چاہے مدت میں فرق ہو، نہیں ایک کا 30 دن ہے ایک کا 25 دن ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مدت میں فرق نہ ہو، حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، حکم ایک ہی ہوگا. یعنی کیا کہ جب مدت آ جائے اور قرض کی ادائیگی کر دے تب وہ مضمونان کے پاس جا کے قرض مانگ سکتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. جی، تو کہہ رہی کہ جو مؤجلان جب دونوں مؤجل ہوں گے، دین بھی مؤجل ہے اور ضمانت بھی مؤجل ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جب اگر دن فرق بھی پڑ رہا ہے پھر بھی کیا حکم ایک ہی ہوگا، ادا کے بعد ہی رجوع کرے گا. دیکھیے سواء تساوى المؤجلان فی الاجل ام تفاوتا، تساوی نہیں کہ زمان بھی جو کیا 1 مہینے کا ہے اور دین بھی 1 مہینے کا، تو یہ مساوی ہو گئے مؤجل. اور تفاوتا کا کیا ہے کہ کہ یہ جو قرض کہہ رہا ہے کہ میں 1.5 مہینے بعد دوں گا اور دین جو کیا ہے مثلا 1 مہینے تک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مارچ ختم ہوا تو قرض کی ادائیگی کرنی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں اپریل کی 15 کو کروں گا، کوئی حرج نہیں ہے. پتہ حکم ایک ہی ہے کہ جب وہ ادا کر دے گا تب رجوع کرے گا. کیوں ہے ایسا؟ کہہ رہے ہیں للاصل. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ عدم اشتراط تساوی ہے. ٹھیک ہے، زمان کے صحیح ہونے میں اصل یہ ہے کہ مساوی نہ ہو دونوں کے دونوں. ٹھیک ہے. ثم ان کان الدین حالا رجع، دیکھیے یہ حکم بتا رہے ہیں، ہم لوگوں نے گرچہ تفصیل سے پڑھا لیکن یہاں پہ بہت اشارہ کیا ہے، لیکن اس کو لکھنا ہے. ثم ان کان الدین حالا، اگر سنیے اگر دین جو کیا ہو حال ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی دین کی ادائیگی کا وقت جو ہے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آج شام میں جب بھی، تو کیا تو رجوع کب کرے گا ضامن؟ کہ رجع مال اداء مطلقاً، تو یہ جب وہ ادا کر دے گا ضامن، ٹھیک ہے، تو مطلقاً کیا ہے چاہے زمان حال ہو یا مؤجل،
جب وہ ادا کرے گا تب رجوع کرے تب رجوع کر سکتا ہے مضمون کی طرف. وہ ان کان مؤجلا، لیکن اگر دین کیا ہو مؤجل ہو، یعنی دین کو 1 مہینے بعد ادا کرنا، اس کی ڈیٹ آنی ہے، رجوع نہیں کر سکتے. تو فلا رجوع علیہ الا بعد حلولہ و ادائہ. جب وقت آ جائے اور ادا کر دے. ہاں جب وقت آ جائے گا اور وہ ادا کر دے گا تب جو کیا رجوع کر سکتا ہے مطلقاً، چاہے کیا ہو، حال ہو زمان یا پھر زمان مؤجل ہو. یعنی کہنے کا مقصد کیا پتہ ہے؟ دیکھیے ایک بہت اچھی عبارت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے اگر یہ اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے قرضہ لیا ہے اور یہ کہا کہ 1 مہینے بعد دوں گا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ 1 مہینے بعد دوں گا. میں آیا اور میں ضامن بن گیا. ٹھیک ہے، تو دین آپ دونوں کے بیچ میں مؤجل ہے یا حال ہے؟ مؤجل ہے. احسن، تو مؤجل ہے. ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ ضامن بنا اور پیسے جو نکال کر دے دیا. سنیے گا، پیسے نکال کر دے دیا. اور آپ نے قرضہ کیا لیا تھا کہ 1 مہینے بعد دوں گا. اب قرضہ نکال کے دے دیا میں نے، ضامن بن گیا. اگلے دن آ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے جو آپ قرض کی ادائیگی کی تھی وہ ہم کو دے دی. نہیں کر سکتے. تو یہی اسی بات کو منع کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جب انہوں نے جب ایک دوسرے سے عقد کیا ہے تو اس بات پہ کیا ہے کہ 1 مہینے بعد دیں گے. آپ ضامن بن کر خامخواہ اس کو مقروض کو پریشان نہیں کر سکتے. تو ہاں ہم آپ سے کب مانگ سکتے ہیں؟ گرچہ ہم نے ابھی ادا کر دیا، لیکن جب 1 مہینہ ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ ہم کو دیں گے. بتا دیں انشاءاللہ. یہ اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں. جی چھوٹی سی عبارت بات بہت زیادہ ہے. جی بات بہت زیادہ ہے. حال سے مراد جو ہے وہ حالیہ اور مؤجل غیر مؤجل، یعنی حال یعنی غیر مؤجل، مؤجل ہے نا آنے والی تاریخ ٹائم جس میں. یعنی حالیہ یعنی یہی ہے کہ جس میں بس ابھی دے دینا ہے، یعنی اس میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مؤجل میں کیا ہے کہ اس کی ڈیٹ فکس ہے کہ مؤجل تاخیر سے ہوگی، 1 مہینے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد تب دینا ہے. یہ دوبارہ بات انشاءاللہ. معین ہے غیر معین ہے. حال یعنی معین، وقت معین. جی سنیے، کہہ رہے والمال المضمون ما جاز اخذ الرہن علیہ. ٹھیک ہے. ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ وہ مال، ٹھیک ہے، آپ ضامن کس چیز کا انسان بن سکتا ہے؟ کون سے مال کا انسان ضامن بن سکتا ہے؟ تو کہنے کہ ہر وہ مال کہ جس کا رہن رکھنا درست ہے، جس کا رہن کا مطلب ہو سکتا ہے، اس پر انسان ضامن بھی اس کا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس مال کا پہ رہن رکھنا درست ہے اس مال پر ضامن بھی بننا درست ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے عبارت یہ کہہ رہے ہیں والمال المضمون ما جاز اخذ الرہن علیہ. مال مضمون وہ مال کہ جس کے اوپر رہن رکھنا درست ہوتا ہے، تو اس پر کیا ہے ضامن بھی انسان بن سکتا ہے. مثال کیا مطلب؟ وهو المال الثابت فی الذمہ، یعنی وہ مال کہ جو ثابت فی الذمہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ مال کہ آپ نے جب ان سے قرضہ لیا تو کیا ہے یہ مال 1 لاکھ جو کیا ہے آپ کے ذمے پہ ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ان کو حق ہے اگر یہ چاہیں تو آپ کا موبائل جو کیا ہے وہ رکھ سکتے ہیں بطور ضمانت، بطور رہن، کہ آپ نے جو قرض لیا ہے جب آپ ہمیں اپنا موبائل دے دیجئے، جب آپ قرض لوٹائیے گا تو کیا اپنا موبائل لے جائیے گا. ٹھیک ہے. تو اس پر یہ رہن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو کیا اسی کے اوپر جو کیا ہے اگر ہم ضامن بننا چاہیں تو ضامن بن سکتے ہیں. بتا دو انشاءاللہ. ہاں یعنی نیا چیز ہو گیا نا، ایک نئی چیز ہو پھر تو رہن کے کھاتے میں چلے جائے گا وہ نا. نہیں مطلب رہن کے کھاتے میں نہیں جا رہا. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پہ رہن درست ہے وہاں پر کیا ہے ضمانت بھی درست ہے. چونکہ اب جو آپ نے قرضہ ان سے 1 لاکھ لیا ہے وہاں پہ رہن رکھا جا سکتا تھا کہ ہاں رکھا جا سکتا. تو اسی جگہ پہ اگر آپ ابھی یہ رہن نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے انہوں نے کہا، دیکھیے گا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو 1 لاکھ لیا ہے آپ ہمیں کیا کیجئے موبائل اپنا رکھ دیجئے رہن کے اوپر. ٹھیک ہے. ہم سے آپ سے جو کیا ہے تعلقات تھے، ہم نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو موبائل نہیں رکھنے دیں گے. موبائل تو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو ضرورت ہے، آپ استعمال کیجیے گا. ایسا کیجیے کہ میں ضامن بن جا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تو کیا ہو رہا ہوں میں، تو ہو گیا. تو جہاں پہ رہن تھا ممکن وہاں پر انسان رہنا ہٹ کر کے ضامن بن سکتا ہے. شاید اس عبارت میں یہ کہہ رہا ہوں تب کہ جیسے شراب ہے، شراب رہن پہ نہیں رکھی جا سکتی، نہیں رکھتی. تو اس طرح اگر آپ کسی 2 کا معاملہ ہوا ہے شراب کے اوپر، ٹھیک ہے، میں اس کا ضامن اب نہیں بن سکتا احسن تو کیونکہ جائز نہیں ہے رکھنا. جی وہ ان کانا متزلزلاً، گرچہ کیا ہے وہ مال کیا ہے مال جو معاف ذمہ ہے وہ متزلزل ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. انسان اس کا ضامن بن سکتا ہے. ان متزلزل یعنی اب جسے بے ہوئی ہے، سنیے جیسے متزلزل اسی کو کہتے ہیں، بے ہوئی ہے خیار کے دوران آپ دونوں نے، ہاں آپ دونوں نے مثال طور پر آپ میں سے کسی ایک نے دوسرے کو بکری بیچی ہے اور خیار حیوان 3 دن کا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو 3 دن کے اندر جو کیا ہے دونوں اختیار ہے کہ جب چاہے فسخ کریں. یا پھر ایک اور مثال لے لیجیے, مجلس یہ کہا جائے ہاں یہ نہیں مجلس تو ختم ہو جاتا ہے. یہ کہہ لیجیے آپ میں سے کوئی مال خریدا لیکن شرط رکھیے کہ بھائی ہم جو ہے 1 ہفتے تک استعمال کریں, یوز کر کے دیکھیں گے. اگر یہ موبائل ہم کو جیسے آئی فون کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئی فون میرے مطلب راس آئے گا, چلا پائیں گے نہیں, اگر ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بیچ دیں گے. آپ نے قبول بھی کر لیا تو گرچہ خیار حیوان کے علاوہ 3 دن نہیں ہوتا ہے کسی میں, خیار مجلس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, خیار عیب کے. لیکن آپ نے کہا 1 ہفتے تک کے خیار لے لیا اور دوسرا راضی بھی ہو گیا تو وہ 1 ہفتے تک اختیار ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو اب سنیے, اب ہم نے کیا کہا, ہم نے یہ کہا کہ اگر جو مطلب جو وہ ہوا ہے معاملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں یہ کہوں آ کر کہ اگر میں چاہوں کہ دونوں میں سے کسی ایک کا ضامن بننا چاہوں, سمن کا یا مبی کا, تو میں ضامن بن سکتا ہوں. گرچہ یہ معاملہ بھی کیا ہے متزلزل ہے. کیوں؟ اس سے کہ 1 ہفتے تک کہ آپ دونوں میں سے سب کو اختیار ہے کہ چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا ہے معاملہ اگر ہم چاہیں تو ضامن بن سکتے ہیں. پتہ ہے اس کو متزلزل کہتے ہیں. متزلزل نہیں کیا یعنی جو لازم نہ ہوا ہو, جو بھی خیال ابھی ہاں خیار کے دوران ہے, جو چاہے اس کو فسخ کر سکتے ہیں. ہاں یہ اردو میں بولا جاتا ہے جی کیا یہ لفظ اردو میں بولتے ہیں متزلزل ہوں. متزلزل ہو گیا. یعنی یہ ملکیت ابھی متزلزل ہے, یعنی ٹھہری ہوئی نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وَلَوْ زَمِنَ لِلْمُشْتَرِي عُهْدَةُ الثَّمَنِ دَرَكَهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْاحْتِيَاجِ إِلَى رَدِّهِ لَزِمَهُ زَمَانُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَبْطُلُ فِيهِ الْبَيْعُ مِنْ رَأْسِهِ كَالِاسْتِحْقَاقِ لِلْبَيْعِ الْمُعَيَّنِ. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اگر ضامن مشتری کے لیے جو کیا ہے سمن کا عہدہ قبول کرے, ٹھیک ہے, اے درکہ علی تقدیر الاحتیاج الی